ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے سیرت کانفرنس والے جو ہیں منتظمین ان کے ہاتھ میں پہنچ گئے تو انہوں نے ہم کو انوائٹ کیا، اس کی انگریزی میں بتایا، اس نے لکھا آتھر آؤ، اس کو کاٹ دیا، پھر ہمارے جان کا پتا تھا وہ آتھر کرنا کٹا ہوا ہے، اس نے لکھا تھا کہ آپ یعنی کہ برس یہ منظور کیا گیا ہے کہ آپ کو سیرت کانفرنس میں انوائٹ کیا جائے، آپ برائے مہربانی آ جائیں، مختصر اس کی 31 جنوری کو آج کا دن وہاں سیرت نبی کا جلسہ ہے، اس میں آپ ایک مقالہ پڑھیں، انگلش میں ہے، میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہیومن کائنڈ، ٹو مین کائنڈ۔ تو میں نے ان کو کہا، پڑھنے کے بعد میں نے ان کو جواب لکھا تو بہت تلخ ہو گیا۔ اس کا جواب کا یہ تھا حاصل کہ آپ نے کس گمنام کو محض لوگوں کے حسن زن کی بنا پر خیال کر لیا، میں گمنام کا ہستی ہوں، مجھے ان میں نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت، نہ علم ہے، نہ عمل، اور نہ تہذیب ہے، نہ ادب۔ اب یہ دو فکرے میں اب آگے چلیں گے، اور نہ تہذیب ہے نہ ادب۔ آپ نے مجھے مدعو کر دیا تو اس سے مجھے ایک موقع مل گیا کہ میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکوں، ورنہ میں ایک گمنام ہستی ہوں، صاحب اقتدار تک میرا رسائی نہیں ہے، اور میری دل کی گھٹن جو ہے وہ دلی کے اندر رہ جاتی ہے۔ آج آپ کے اس خط کے جواب میں مجھے موقع مل گیا کہ جو دل کی بات آپ سے کروں، رفیع و غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کوئی درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ یہ میں نے لکھا، اس میں شروع لکھ دیا ہے خط، اور لکھ دیا اخیر میں کہ بصدد ادب احترام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محض اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہیں، محض دل سوزی و خیر خواہی کی بنا پر یہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلا رہا ہوں۔ کیوں؟ عجب دردیست اندر دل، اگر گویاں زباں سوزت، اگر دم در قسم ترتم کنوں سے اس کو خاص ہوتا، اس لیے معاف رکھا جائے۔ مولوی یوسف مدیانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میں اس کو جنگ میں دے دوں گا، میں نے کہی میرا مکاتبہ تھا اس کو حذف کر دوں۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہی ہیں وہ اس میں نہ آنا چاہیے، چنانچہ آج اس میں آ گیا۔ یہ دیکھا ہے سنا دی، انہوں نے وہ مخاطبت جو تھی مکاتبت کی وہ تو ختم کر دی، اور اس کو مضمون لے لیا، نہیں شروع ہوتا ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں ربیع الاول میں سیرت کانفرنس منعقد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس میں صحیح مقصد، صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ہم سب کے لیے وہ باعث سعادت تھا، بلکہ اس سے ہماری بگڑی ہوئی زندگی کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ سیرت طیبہ کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ اگر اسے صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سنا اور سنایا جائے تو اس کا ایک ایک واقعہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ہر ربیع الاول کے مہینے میں نہایت دھوم دھام سے سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ان اجتماعات کا کوئی ادنا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان کانفرنسوں کے بار بار منعقد ہونے کے بعد کانفرنس کے منتظمین، مقالہ نگار حضرات اور سامعین میں سے آپ کا اقرا ہو رہا ہے، سنا اچھا بڑے موقع سے آ گیا۔ جی جی آج ہی کل تاریخ بھی آج ہی کی تھی نا؟ اچھا 12 ربیع الاول کی۔ جی ہاں، سے پڑھنے سے دوبارہ چند الفاظ میں نے اچھا کیا۔ کچھ عرصہ سے ہمارے یہاں ربیع الاول میں سیرت کانفرنس منعقد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس میں صحیح مقصد، صحیح جذبے اور صحیح طریقہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا تو
تو نہ صرف یہ کہ ہم سب کے لیے وہ باعث سعادت تھا بلکہ اس سے ہماری بگڑی ہوئی زندگی کی حکایات اکثر تھی۔ سیرت طیبہ کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ اگر اسے صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سنا اور سنایا جائے تو اس کے ایک ایک واقعہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ہر ربیع الاول کے مہینے میں نہایت دھوم دھام سے سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ان اجتماعات کا کوئی ادنیٰ اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اور طرف بات یہ ہے کہ کیا ان کانفرنسوں کے بار بار منعقد ہونے کے بعد کانفرنس کے منتظمین، مقالہ نگار حضرات اور سامعین میں سے کسی نے بھی اپنی عملی زندگی، اپنے عادات و اطوار، اپنے کردار و عمل، اپنی سیرت و صورت، اپنے طرز معاشرت، لباس و پوشاک، وضاقتہ غرض کسی چیز میں بھی کوئی تبدیلی کبھی پیدا کی؟ انتہائی حسرت و افسوس اور غیرت و شرم کا مقام ہے کہ جب کبھی ہم اپنے گروبانوں میں منہ ڈال کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیشہ جواب نفی میں ملتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکری یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی تھی اور جس نے صدیوں تک یہ انقلاب پیدا کر کے دکھایا، آج اسی سیرت کے نام پر منعقد ہونے والی یہ زرق برق مجلسیں اس قدر بے اثر کیوں ہو کر رہ گئی ہیں؟ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس روئے زمین پر شرافت و انسانیت کا سب سے جامع، مکمل اور دلکش نمونہ ہے، تو پھر ہماری سیرت کانفرنسوں کے بے اثر ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ ان کانفرنسوں کو منعقد کرتے وقت ہمارا مقصد، ہماری نیت، ہمارا جذبہ اور ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ ہم یہ کانفرنسیں اس لیے منعقد نہیں کرتے کہ اس سے کوئی عملی سبق حاصل کریں، بلکہ ہم ان بے دین قوموں کی ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا مذہب صرف اپنے آباء و اجداد کے نام پر کچھ تہوار منا لینے سے عبارت ہے۔ ہم ان کانفرنسوں میں اس غرض سے شریک نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی عملی گمراہیوں اور غلطیوں سے دفاع کریں، بلکہ صاف گوئی معاف ہمارے پیش نظر صرف اپنے علم و فضل زور بیان کی نمائش ہوتی ہے۔ ہم ان کانفرنسوں کے سامعین میں اس غرض سے شامل نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر کے ہی اپنے انداز زندگی بدلیں، بلکہ ہمارا مقصد عام طور پر ایک رسمی خانہ پوری سے زائد کچھ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں محض بدگمانی پر مبنی نہیں بلکہ ہمارا طرز عمل اس کا گواہ ہے، اس کی کھلی کھلی دلیلیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر منعقد ہونے والی ان مجلسوں کے عین درمیان ہم کھلم کھلا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مثلا ان کانفرنسوں میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی بے محابہ، بے پردگی اور زینت و آرائش کے ساتھ ہوتی ہیں، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہی سے ہی ایک سنگین مذاق معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کانفرنسوں کے انتظام و انصراف اور ان کی رسمی کارروائیوں کی تکمیل میں بسا اوقات نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، جماعت کا تو اہتمام درکنار، بعض اوقات انفرادی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، اور جس کانفرنس میں نماز جیسا دین کا ستون منہدم کر دیا جائے اس کا سیرت و سنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور اس کے مؤثر ہونے کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مقالہ نگاروں کے لیے 10-10 منٹ کا وقت، مختصر وقت معین کر کے انہیں اس وقت کا پابند بنا دینا بھی سیرت طیبہ کے ساتھ ایک رسمی خانہ پوری معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس وقت کی پابندی سے کسی بھی شخص کو سیرت و سنت کے بارے میں کوئی مؤثر یا نتیجہ خیز بات کہنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ حالانکہ مقالہ نگاروں کی تعداد بڑھانے کے بجائے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو مقالہ پیش ہو یا جو تقریر کی جائے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل مؤثر اور مفید ہو۔ نمبر 4، عام طور پر حکومتی سطح پر سیرت کی جو کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں ان کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جاتی ہے جہاں سامعین زیادہ نہیں آ سکتے، چنانچہ ان میں داخلہ دعوت ناموں کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ دعوت نامے عموماً صرف بڑے لوگوں کو تقسیم ہوتے ہیں اور عام مسلمان وہاں نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ سیرت و سنت کا پیغام کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص ہونے کے بجائے تمام انسانوں کے لیے عام ہونا چاہیے۔ نمبر 5، یہ بھی مشاہدہ میں آ رہا ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ ایک طرف تو سیرت نبوی کے جلسے منعقد ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گرد و پیش میں مکانوں اور دکانوں پر ریڈیو کے ذریعے راگ رانگنی اور منکرات فواحش نشر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری شامت اعمال نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 6، اس طرح ربیع الاول کے ماہ مبارک کے احترام کا حال مشاہد ہے کہ
کہ روزانہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہر قسم کے خلاف شرع پروگرام پر عمل ہو رہا ہے، اور غضب والا غضب یہ کہ بڑے جذبہ تقدس کے ساتھ نوجوان عورتیں براہ نصر غیر شرعی لباس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہایت ترنم اور خوش گلوئی کے ساتھ سامعین کے سامنے بے محابہ پیش کرتی ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات ناطق ہیں کہ عورت کا بے محابہ نامحرموں کے سامنے آنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 7، ایک قیامت بعد قیامت یہ بھی برپا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑے شاندار جلوس نکالے جاتے ہیں اور نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جس کے آگے مساجد کی اذانیں پست ہو جاتی ہیں اور مسجدیں خالی ہیں اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں اور جاہل عورتیں اور مرد ان پر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ان جاہلانہ رسموں کا نہ صرف یہ کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ساری باتیں دین ان کو لہو و لعب کا ذریعہ بنانے کے مرادف ہیں۔ نمبر 8، یہ میں نے ایک اضافہ کیا تھا پیراگراف۔ ایک ستم یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے نام پر کیے جانے والے ان جلسوں، جلوسوں اور کانفرنسوں میں اس مقدس موضوع کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جاتا، چنانچہ مقررین و سامعین ٹائی پتلون اور بوٹ سوٹ میں ملبوس تشریف لاتے ہیں، دعوت نامے انگریزی میں جاری کیے جاتے ہیں، مقالے انگریزی میں پڑھی جاتے ہیں، محفل سیرت کو انگریزی وضع پر سجایا جاتا ہے، الغرض زبان و تہذیب، لباس و پوشاک اور محفل و مجلس کی ہر چیز پر چھاپ سیرت طیبہ کے بجائے انگریزی کی نمایاں نظر آتی ہے۔ کاش جس ذات عالی صفات کی سیرت پر یہ سارا زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو علم و عمل، اخلاق و کردار اور تہذیب و معاشرت کے دائرے میں عملی طور پر اپنانے کے لیے بھی کسی بندہ خدا کو توفیق دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل گئی، خدا کرے اس کی چاشنی سے لوگ مستفید ہوں۔ یہ بھی ہوتا رہے گا، وہ بھی ہوتا رہے گا، بس یہ ہے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالاتوں کو دیکھے اور خاموش رہے، تحریراً تقریراً نہ عوام کے ساتھ صحیح، خواص میں صحیح، اپنے اعضاء و اقربا میں صحیح، دوست احباب میں صحیح، ضرور ہمیں آپ کو سب کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اسلام ایسی سادہ چیز، ایسی پاکیزہ معاشرے کی چیز، اس کو ہم لوگوں نے کیسا تماشا بنا رکھا ہے، کیسے خام خواہ کے رسومات میں مبتلا کر کے جو رہا صاحب ایمان کا ہمارے پاس حصہ ہے، وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اس صورت سے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھراتے ہیں، کچھ عقیدت تو بڑھ جاتی ہے، کچھ محبت و عظمت تو آ جاتی ہے دل میں، خام خواہ کا خیال بجائے عظمت کے آنے کے اور توہین ہوتی ہے، اس سے تو شاعر اسلام کیے جائیے جتنا ابھی اپنے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت۔ حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ عام مسلمانوں کو بیچاروں کو دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں، عام طور پر مسلمانوں کو غریب طبقہ جو ہے، کاروباری طبقہ جو ہے، ان کے سامنے کوئی تعلیم گاہیں نہیں ایسی، کوئی مجلسیں نہیں ایسی، مساجد میں بھی کچھ کم اسلام ہے اس کا، تو ان لوگوں کو کیسے خبر ہو کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ان کا بھی قصور نہیں، کچھ تو باتیں حکومت کے کرنے کی ہیں، حکومت کی طرف سے اگر کی جائیں تو زیادہ رائج الوقت ہو سکتی ہیں، کچھ علماء کے کرنے کی کام باتیں، اور سب سے زیادہ دریا املاک کا صحافیت ہے، صحافت ہے۔ اخباروں میں اگر خدا کا ایسا جذبہ ہو کہ تبلیغی جذبہ ہو یا اس میں ایسے مضامین آتے رہیں، کم سے کم لوگوں کو کچھ تو معلوم ہو کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ ان سب سے ہم لوگ بیگانہ ہوتے چلے آ رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ رات دن شامت اعمال میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، پر جن کو سمجھ میں آ جائے اور جو پرہیز کر لے، بس سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا فضل ہے اس کی۔ اب یہ دیکھنے میں بڑی